مسیح کے مقدس اور خوبصورت نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا جس نے آج ممکن کیا کہ ہم خدا کے زندہ کلام کو آپ تک پہنچا سکیں۔ میں پاسٹر پرویز جان، جس کا تعلق ملیر ملت گارڈن سے ہے، آپ کے ساتھ خدا کے زندہ کلام کو شیئر کروں گا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، اور ہم روزے کے تعلق سے خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ روزہ ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے اور ہمیں بڑی سے بڑی مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے ہم پڑھیں گے یونا نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت سے ہم دیکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اڑا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی الباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں سے اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا راما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے نہ پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملوث ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھا ہے کہ یہ نینوا شہر کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنے طور طریقے بگاڑ دیے اور یہ بری روشوں پر چل پڑے، اور جب ان کی روشیں اور ان کا چال چلن خدا کے حضور پہنچا، اور خدا نے اپنے نبی یونا کو کہا کہ نینوا کے لوگوں تک خدا کا کلام پہنچائیں۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں یونا کی سٹوری کو، کیونکہ آپ خدا کا کلام پڑھنے اور سننے والے ہیں۔ تو خدا نے اس کو نینوا میں بھیجا، لیکن وہ جب اس نے دیکھا کہ نینوا کے لوگ بہت سخت ہیں، نینوا کے لوگ خدا کے خادموں کو مار پیٹ کرتے ہیں اور ان کو شدت کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس نے وہاں پر جانا نہ چاہا، بلکہ وہ ترسیس کو چلا گیا۔ جب وہ ترسیس کو جا رہا تھا تو راستے میں خدا نے ایک بہت بڑا طوفان برپا کر دیا، اور اس کے سبب سے وہ جہاز کے سب جو سوار تھے پریشان ہوئے، اور انہوں نے سارا جو وہ مال بردار جہاز تھا اور اس میں وہ جو اناج لدا ہوا تھا، انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا، اور جہاز زیادہ ہلکا ہو گیا، اور جیسے سمندر کا طوفان اس جہاز کو
اٹھا اٹھا کر نیچے لاتا اور جہاز جو ہے وہ تباہ ہونے کے دھانے پر پہنچا، اور لوگوں نے وہاں پر سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کو یاد کریں، اپنے خدا کو یاد کریں تاکہ خدا ہمیں اس بڑی مصیبت سے نکالے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا اور دیکھا کہ وہ بڑی مشکل میں ہیں، تو انہوں نے تلاش کیا کہ ہم اپنے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جتنے اس جہاز میں سوار تھے، انہوں نے مل کر اپنے اپنے رب کو یاد کیا، اور دیکھتے ہیں کہ وہ طوفان نہیں تھما بلکہ وہ طوفان زیادہ بڑھ گیا، اور انہوں نے سب کو تلاش کیا، ڈھونڈا کہ ہم کتنے لوگ ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک بندہ نہیں ہے، وہ کہاں پر ہے، تو وہ جہاز کے تہ خانے میں سویا ہوا تھا، اور وہ یونا تھا، اور انہوں نے یونا کو کہا کہ ہم مرے جا رہے ہیں اور تو یہاں پر سکون سے سو رہا ہے، آؤ ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تاکہ خدا ہم پر رحم کرے۔ تو میرے عزیزو، اس نے ان کو کہا کہ میرے سبب سے یہ طوفان جو ہے اس جہاز کو جو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے، ہم لوگ جو مشکلات میں ہیں وہ میرے نافرمانی کے سبب سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے مشکل میں رہیں۔ مجھے ایسا کرو کہ آپ مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم کسی کی جان نہیں لینا چاہتے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، اگر ایسا کرو گے تو آپ بچ جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے کہ یونا کو جہاز میں سے سمندر میں پھینکا جاتا، اس سے پہلے خدا نے مچھلی کو تیار کیا ہوا تھا کہ وہ جیسے ہی یونا کو جہاز سے نیچے پھینکیں گے اور مچھلی اسے نگل لے گی اور وہ اس کو وہاں پر لے جائے گی جہاں وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں سے ہم سیکھتے ہیں، کئی بار ہم خدا کے کلام کو جہاں خدا کی مرضی ہوتی ہے وہاں نہیں سنانا چاہتے، ہم اپنی مرضی سے کسی اور جگہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں خدا کی مرضی ہوتی ہے خدا وہاں چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی منادی کریں، خدا کا کلام وہاں پر سنائیں تاکہ لوگ بچ جائیں۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے خدا کے زندہ کلام میں سے حوالہ پڑھا ہے کہ جب مچھلی نے اس کو اپنے پیٹ میں لیا اور 3 دن 3 رات کا سفر طے کیا، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو وہاں نینوا کے شہر کے قریب جا کر اس نے اس کو اگل دیا، اور وہ جب مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکلا تو اس کی حالت اس طرح تھی کہ اس کی اوپر والی چمڑی جو ہے وہ اتر چکی تھی اور سفید جلد اندر سے نظر آنا شروع ہو گئی، اور وہ اس نے اس بات کا فکر نہیں کیا، لیکن وہ خدا کا کلام جو اس کا سفر 3 دن کا تھا اس نے ایک ہی دن میں طے کیا، اور نینوا کے لوگوں تک خدا کی آواز کو پہنچایا۔ اور جب انہوں نے خدا کے کلام کو سنا تو لکھا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی گئی۔ پورے شہر میں انہوں نے اپنا ایمان خدا پر رکھا اور کہا کہ ہم سب مل کر روزہ رکھیں گے، کیا ادنا کیا اعلیٰ،
سب نے ٹاٹ اوڑا، یہاں تک کہ جو اس شہر کا بادشاہ تھا اس نے بھی اپنا شاہی لباس اتار ڈالا اور اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا اور راکھ پر بیٹھ گیا، اور اس نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا، منادی کر دی کہ انسان، حیوان یا گلا کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے نہ پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملوث ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ تو میرے عزیزو، جب انہوں نے پورے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو خاک اور راکھ پر بیٹھ کر خدا کے حضور گریہ زاری کی، گریہ زاری اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ خدا کے حضور جھک گئے اور انہوں نے خدا کے حضور دعا کی۔ جب انہوں نے دعا کی تو خدا نے ان پر رحم کر دیا اور ان کی جو ہے جان بخش دی، اور لکھا ہے کہ وہاں پر جس خدا کے خادم نے منادی کی تھی کہ یہ 40 دن کے بعد نینوا شہر جو ہے یہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، لیکن جب ان لوگوں نے خدا کے حضور روزہ رکھ کر منادی کی تو میرے عزیزو خدا کا قہر ان پر سے ٹل گیا، اور خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور خدا نے ان کو بچا لیا اور وہ بچ گئے۔ لیکن جس خدا کے خادم نے ان کو کلام سنایا تھا وہ خدا کے ساتھ گلہ کرتا ہے کہ میری ان کے سامنے کیا عزت رہ گئی ہے کہ میں نے تو بڑے جوش سے منادی کی کہ یہ 40 دن کے بعد نینوا شہر تباہ ہو جائے گا، لیکن یہ تو ابھی بھی بعد ہے اور لوگ وہاں رہ رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے اور انہوں نے خدا پر ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی روشوں کو تبدیل کر لیا ہے، اور وہ اب دعا اور روزہ میں ٹھہر کر خدا کی بات کو فالو کرتے ہیں، بات کو مانتے ہیں، خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، اور خدا نے ان کی جان کو بخش دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم بھی ان روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں تو خدا ہمیں بھی درس دیتا ہے۔ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد بھی بہت ساری مشکلات ہیں، ہم بھی بہت ساری مشکلات میں سے گزرتے ہیں، اور ہم بھی جب مشکلات میں ہوں تو ہم روزے میں ٹھہر جائیں، گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کریں، اور خدا ہماری دعا کو سنے گا اور ہمیں بڑی سے بڑی مشکل سے نکالے گا۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔